السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ اچھا، مجھے امید ہے کہ آپ بہت مزے سے سیرہ سن رہے ہیں اور سبق بھی سیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں دعا پڑھتے ہیں اور پھر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اچھا، ابھی تک ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خاموشی کے ساتھ اکیلے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے تھے، اور لوگ خاموشی کے ساتھ اسلام کو قبول بھی کر رہے تھے اور اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور حکم نازل کیا اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اپنے قریب رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے کے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈراوا دیں یا ان کو خبردار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو، جو ان کی فیملی تھی، ان کو بلایا، ان کے ساتھ بنو مطلب کے لوگ بھی کچھ آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تم سب کے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً، یعنی سب انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم کہ تم سب لوگ مر جاؤ گے جیسے تم سوتے ہو، اور پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے تم جاگتے ہو، یعنی جسم اور روح کے ساتھ۔ اس کے بعد تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، یا تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ بات سن کے سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کی، لیکن آپ کا ایک چچا تھا ابو لہب، اس نے سختی سے بات کی اور غصہ کیا۔ اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کریں، میں آپ کی حفاظت کروں گا اور آپ کا بچاؤ کروں گا۔ البتہ میرا یہ دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کی پیروی کروں، میں اپنے باپ دادا کا دین ہی اختیار کروں گا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور حکم نازل فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کھلم کھلا بیان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ یہ حکم ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے اور کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں کو ان کے نام سے بلایا، تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں رہا جو پیچھے رہو، سب کے سب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنے جا رہی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے ہی انہیں آن دبوچے گا، اس لیے وہ زور زور سے پکارنے لگا۔ یہ بات کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو سچے دل سے اقرار کرے گا تو وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں اس کی نجات ہو جائے گی، اور جو شرک پہ جمع رہا اور ایمان نہ لایا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک خاندان کو بلایا، اے بنی کعب، اے بنی مرہ، اے بنی قصی، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اور میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ مجھ سے کچھ بھی مانگنا ہے تو ابھی اسی دنیا میں مانگ لو، لیکن آخرت میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اس بات کو سننے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور فوری طور پر انہیں کوئی مخالفت یا تائید نہیں کی، لیکن ابو لہب نے بدسلوکی کی۔ اس نے کہا، آپ نے ہمارا سارا دن غارت کر دیا، اور نعوذ باللہ ایسے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ ٹوٹیں کہ آپ نے ہمارا وقت ضائع کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے اور تم برباد ہوئے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج کے واقعات سننے کے بعد ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رب ہیں، ہم نے انہی کی عبادت کرنی ہے، اور یہ پیغام ہم نے ساری دنیا کو سنا دینا ہے. ٹھیک ہے نا میرے پیارے بچوں؟ چلیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کے واقعات میں پھر سناؤں گی. ابھی تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.